جس میں جہاں 100 سے زیادہ قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا، وہیں اربوں روپے کا تاجروں کا نقصان بھی ہوا۔ اس میں اب کوئی کلام نہیں اور دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کو پورا ملک جانتا ہے، اور پورا ملک اس سانحے پہ سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آج یہاں سے 4 جنازے اٹھے ہیں، یہ پی این ٹی کالونی میں، دہلی کالونی میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید ہوئے۔ 4 کے جسد کسی نہ کسی شکل میں ان کا ڈی این اے میچ ہوا۔ اس خانوادے کی صرف ایک بیٹی بچی تھی، جو کہ دوسری بیٹی کی شادی کی خریداری پہ نہیں گئی، ورنہ پورا خانوادہ، یہ ایک اتنا معروف تجارتی مرکز تھا، شادی کا زمانہ ہے، اور اس میں ساری خوشیاں خاک میں مل گئیں، اور اتنے سارے لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے اور پیچھے غم، رنج، الم اور سوگ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سب کے علم میں یہ بات ہے۔ اب اس موقع پر جہاں ہم نے یہ نماز جنازہ پڑھی، ابھی دہلی کالونی کے اس خانمہ برباد 6 لوگ، جن میں سے 4 کے اعضاء، ان کی ہڈیاں اور جوارے ملے اور میچ ہوئے، ابھی 2 کی ہڈیاں، جسد، جوارے ملنا باقی ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا ان لواحقین، پسماندگان اور جو اہل خانہ ہیں ان کی طرف سے، کہ بھائی بس گنتی پوری کریں۔ جتنے لوگ لاپتہ ہیں، جن کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور اس کے لیے ان کے اہل خانہ کو، لواحقین، پسماندگان کو تسلی دیں، انہیں بتائیں کہ ان کا ڈی این اے اور یہ فورنسک میچ اور یہ ٹیسٹ کہاں پر ہو رہا ہے۔ جو اعضاء، جو ہڈیاں اور جوارے جمع کرنے کا طریقہ ہے، وہ بہت قابل، وہ احترام کے ساتھ اور پورے تقدس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ صرف یہ اطمینان چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مالی ازالہ ہے، کمپنسیشن ہے، یہ بات کی بات ہے، ہمارا دل صرف اس میں ہے کہ ہمارے اپنوں اور پیاروں کا کہ اعضاء، ہڈیاں اور جوارے ہمیں مل جائیں، ہم انہیں دفنا دیں، ان کی رسومات ادا کر دیں، وہ صرف یہی چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو چاہیے کہ باقی سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو تاجر تنظیمیں ہیں، خاص طور سے جو تاجر تنظیم انجمن گل پلازا کی ہے، انہیں اعتماد میں لیں، اور جو لوگ مسنگ ہیں ان کے اہل خانہ کو خاص طور پہ مطمئن کریں، گنتی کو پورا کریں۔ گنتی پورے کیے بغیر لوگوں کو چین اور اطمینان نہیں ہوگا۔ جو لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، ہم ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جوار رحمت میں جگہ دیں، ان کے اہل خانہ، لواحقین، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ بہت صبر دے، صبر جمیل دے، بہت ہمت اور حوصلہ دے۔ بہت بڑی آزمائش ہے، پہاڑ جیسا حوصلہ اور صبر دے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو مسنگ پرسن، یہ جو گمشدہ لاپتہ ہیں، ان کی تعداد جو رجسٹر ہوئی ہے، ابھی ایک دکان سے اگر 30 لاشیں مل سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ رش کا وقت تھا، لوگ اندر تھے، بہت سارے لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، اور پھر جو اپ کنٹری، اندرون سندھ اور اندرون ملک سے لوگ آ کر کام کرتے ہیں، ایک ایک کمرے میں رہتے ہیں، ان کے تو اہل خانہ کو تب پتہ چلے گا اندرون سندھ اور اپ کنٹری میں جب ان کا منی آرڈر نہیں جائے گا۔ انہیں تھوڑی پتہ ہے کہ وہ گل پلازا میں کام کرتا ہے، عرشی مال میں یا آر جے مال میں، وہ تو یہ سمجھ رہے وہ بیچارہ تھوڑا بہت محنت مزدوری کر کے کما، تو ان کی تسلی و تشفی تک، ان کی گنتی بھی پوری ہونے تک، مزید اگر لاپتہ افراد کی رجسٹریشن اور گنتی ہوتی ہے تو اس وقت تک جو لوگ اس کام پر مامور ہیں اعتماد دیں۔ فورنسک کہاں ہو رہا ہے، وہاں کی لیبارٹری
کا بھی ویڈیو کوئی نہ کوئی باہر آنا چاہیے، اور وہاں جو کچھ بھی جوارے ہڈیاں جو کچھ جا رہا ہے یہ بھی لوگوں کو پتہ ہو، کیونکہ 2 ٹرک کا بیچ میں چوری ہونا، اتنی اہتمام اور سیکیورٹی کے بعد نہ جانے اس میں کیا تھا اور کون چوری کر کے لے گیا، کہاں گیا، یہ ٹرک بھی لاپتہ ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ بہت سے سوال ہیں جن کے جواب دینے ہیں. یہ بلیم گیم نہیں ہے، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو متاثرین ہیں، جو شہداء کے اہل خانہ لواحقین ہیں، ان کی تسلی، جو لاپتہ افراد ہیں ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی تسلی تشفی کی جائے اور ان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جائے. بھئی جیسے گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک کمپلینٹ کال کا نمبر دیا نا، 1333 یا 1336 یا 1366. تو میرے خیال میں اسی طرح کہ میئر ہاؤس میں بھی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور میئر کے آفس میں بھی اس طرح کی کوئی ہاٹ لائن لوگوں کو دینی چاہیے، تاکہ چاہے وہ مالی کمپنسیشن ہو، مالی ازالہ ہو، یا چاہے وہ جانی جو لوگوں کے اعضاء اور ان کی ہڈیاں اور جوارے اب انہیں دستیاب کرنا ہے، انہیں ان تک پہنچانا. تو اس کام میں تیزی آنی چاہیے، گنتی پوری ہونی چاہیے، اور لوگوں کو کسی بھی حال میں ان کے جو پیارے لاپتہ ہیں ان کا پتہ ملنا چاہیے، ان کے جو باقیات ہیں وہ ملنے چاہیے. یہ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کمشنر کراچی جو کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، سول سرونٹ ہے، وزیر اعلیٰ کے براہ راست ناک کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسی رپورٹ کیسے دیں گے جس میں حکومتی اداروں، بلدیہ عظمیٰ کراچی، اس کے محکموں کی اگر کہیں پر نااہلی ہے، غفلت ہے، وہ کیسے سامنے آئے گی؟ ہم صرف سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے. لوگوں کی تشفی تسلی تبھی ہوگی جب انکوائری آزادانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو، بہت انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ ایک جوڈیشل کمیشن پاکستان انکوائری ایکٹ سیکشن 3 کے تحت قائم ہو، جس میں ISI، MI اور FIA جیسے اور نیب جیسے اداروں کا بھی جس میں تعاون حاصل ہو. تردد سے، کسی بات کو چھپانے سے لوگوں کا تجسس بڑھے گا، ان کی کیوریوسٹی بڑھے گی. میرے خیال میں اس سے اچھا ہے کہ یہ آزاد اور غیر جانبدارانہ کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ کا جج ہو، اس میں سربراہ اور 2 یا 4 ہائی کورٹ کے ججز ہوں. میرے خیال میں اس سے سب کی تسلی تشفی ہوگی. کمشنر کی انکوائری کو کوئی نہیں مانے گا، نہ تاجر مانیں گے، نہ میں نے یہی بولی. میری بات آپ سن لیں. قومی اسمبلی میں، صوبائی میں، اور کل ہم نے جو ہمارے بارے میں کہا گیا، یہ خامخواہی لوگوں کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کی توجہ ہٹا رہے ہیں اصل سنگین معاملے سے. یہ سنگین معاملہ ہے، اس سے نہ ہٹائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے عبدالستار افغانی صاحب نے جو ہے وہ اس کی میوٹیشن کی ہو، میرے دور میں اس کی لیز ہوئی ہو، یا نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے ایک اور چیئرمین، ان کے زمانے میں ریگولرائزیشن، یہ سب قانون کے اندر میں ہوا ہے، آئین کے اندر میں ہوا ہے. کوئی چیز ماورائے قانون، ماورائے آئین یا قانون سے تجاوز کر کے یا قانون کی خلاف ورزی کر کے نہیں ہوا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور اگر اس میں کہیں اللیگیلٹی ہے افغانی صاحب، نعمت اللہ اور میرے کسی عمل میں، تو وہ تو دونوں دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی جانب سے بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آئیں، اللیگیلٹی کی انکوائری کرا لے. وہ الگ سے معاملہ رکھے، اس کو اس معاملے کے ساتھ گڈمٹ نہ کرے. اللہ کے واسطے، لیز میں یہ نہیں تھا کہ آگ لگے گی تو آپ بجھائیں گے نہیں. آپ سے سوال ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ آئے، 24 گھنٹے تک کہاں تھے وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے کہ فائر ٹینڈر اتنے کم کیوں ہیں، ان میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، اس کی ایکسپینشن کیوں نہیں کی گئی، آپ نے اپنے دور میں کیا کیا، آپ یہ بتا دیں. یہ لوگوں کا سوال ہے، اور لوگ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کٹہرے میں صرف کھڑا کر سکتے ہیں، سزا تو نہیں دیں گے. سزا تو جوڈیشل کمیشن شاید دے، وہ بھی رپورٹ دے کہ کون ذمہ دار ہے. لیکن یہ کر کے آپ شاید آئندہ کے لیے سدھر جائیں، آئندہ کے لیے ہوش لیں اور اپنے فائر ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ کریں. یوں اس طرح فائر فائٹرز کی جانیں جاتی رہی، جیسے فرقان کی گئی، اس سے پہلے اس کے والد کی گئی. ان کی جانیں بھی قیمتی ہے بھائی، ان کو بھی بچانا ہے. ان کے نماز جنازہ میں بھی کوئی گیا تھا،
ان کے اہل خانہ سے بھی کوئی ملا، اس پر بھی لوگوں کا سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہے، میئر کہاں ہے۔ یہ سوال ہے لوگوں کا کہ آپ فرقان کے گھر اب تک کیوں نہیں گئے؟ آپ کا ملازم تھا، کے ایم سی میں کام کرتا تھا، فائر فائٹر تھا، کراچی کے لیے جان دی، کراچی کا حق ادا کیا، اس نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا۔ اسے آپ اس کے گھر جائیں۔ ہاں آپ کے میں جو نہیں گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی، جو نہیں گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کون سا آپ کا نام لے کے کہا کہ آپ نہیں گئے بھائی؟ میں نے یہ کون سا کہا؟ مطلب ہر آدمی بھائی، میں نے کہا جو نہیں گئے ان کو جانا چاہیے، اور میں نے نام کن کا لیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک آخری بات یہ کہ یہ کرنے کے بعد جو ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن ہے اس پر آگے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ آج چونکہ یہ جنازے کا موقع تھا تو میرے خیال میں اس گفتگو کو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ بس وہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے اور سب کو ہمت اور حوصلہ دے، اور یہ جو کراچی کی ریزیلینس ہے اس کو قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کراچی کے شہریوں اور پاکستان کے لوگوں اور مظلوموں کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی سب لوگوں کے لیے دعائیں، اور باقی جو اسی طرح کی مارکیٹیں ہیں ان میں بھی انتظام کو بہتر کرنا ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے آپ نہیں تھے فائر بریگیڈ، پھر ہائیڈرنٹ، کمرشل ہائیڈرنٹ سے آپ پانی بھریں گے فائر ٹینڈرز، تو یہ تو انتہائی تو حد ہو گئی کمرشل ہائیڈرنٹ سے۔ اس کے لیے اسپیشل ہائیڈرنٹس، انڈر گراؤنڈ ٹینکس، اوور ہیڈ ٹینکس ان عمارتوں کے اوپر آپ کو، حکومت کو اور بلدیہ کو بنانے چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔